میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر کرنے کی فضیلت۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا استقبال ہے ZQ وظیفہ چینل میں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو ہمارے پاس بہت ہے لیکن ہم اکثر اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ کی نعمت۔ ہم روز سانس لیتے ہیں، ہماری سانسیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، ہمارے پاس پریوار ہے، اور سب سے بڑی نعمت ایمان اور اللہ کو یاد کرنے کا موقع۔ لیکن کیا ہم ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ شکر کیا ہے؟ میرے بھائیوں، شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ شکر کا مطلب ہے کہ انسان دل سے مانے کہ جو نعمت اسے ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، زبان سے اللہ کی تعریف کرے اور اپنی نعمتوں کا استعمال صحیح اور حلال طریقے سے کرے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا استعمال اچھے کام میں کرے۔ اگر اللہ نے سمے دیا ہے تو اسے بیکار نہ گوائے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اس کا شکر کریں اور اسے اچھے کاموں میں لگائیں۔ قرآن کی خوبصورت خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اس کا مطلب ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اس چیز کا شکر نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں مل رہی ہے، بلکہ جو ہمارے پاس پہلے سے ہے اس کا بھی شکر کرنا چاہیے۔ رزق اور برکت۔ میرے پیارے بھائیوں، کئی لوگ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ کم ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے اللہ نے جو دیا ہے اس کی برکت کتنی ہے۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ پیسہ ہونا نہیں ہے۔ کبھی کم کمائی میں بھی گھر بہت اچھے سے چل جاتا ہے، کبھی تھوڑے کھانے سے بھی پورا پریوار سنتوشٹ ہو جاتا ہے، کبھی کم سامان میں بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے اللہ سے صرف زیادہ پیسہ نہیں، حلال رزق اور اس میں برکت مانگیے۔ الحمدللہ کی عادت۔ آج سے ایک چھوٹا سا کام شروع کیجئے۔ صبح اٹھتے ہی کہیے الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک اور دن دیا۔ پھر اپنے گھر کو دیکھیے اور کہیے الحمدللہ۔ کھانا ملے تو کہیے الحمدللہ، پانی پیئیں تو کہیے الحمدللہ، نماز پڑھنے کا موقع ملے تو کہیے الحمدللہ، اور جب کوئی مشکل آسان ہو جائے تو بھی کہیے الحمدللہ۔ مشکل میں بھی شکر۔ اب سوال آتا ہے جب زندگی میں پریشانی ہو تو شکر کیسے کریں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مشکل میں شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے درد کو جھٹلائیں۔ آپ اللہ سے اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں، آپ رو سکتے ہیں، آپ مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ابھی بھی بہت سی نعمتیں موجود ہیں۔ اگر ایک چیز چلی گئی ہے تو ضروری نہیں کہ ساری نعمتیں چلی گئی ہوں۔ آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس سانس ہے، آپ کے پاس دعا کرنے کا موقع ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ دوسروں سے تلنا مت کیجیے۔ آج سوشل میڈیا نے ہماری ایک بڑی پریشانی بڑھا دی ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی سے تلنا کرنے لگتے ہیں۔ وہ بڑی گاڑی چلا رہا ہے، اس کا بڑا گھر ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، اس کی زندگی بہت اچھی دکھ رہی ہے، اور پھر ہم اپنی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دوسروں کی نعمتیں گننے کے بجائے اپنی نعمتیں گنیے۔ آپ کو شاید پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی چیزوں سے بچایا ہے۔ شکر دل کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان شکر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ پہلے وہ کہتا تھا میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے۔ پہلے وہ
शिकायत करता था, अब वह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। पहले वह छोटी छोटी चीजों से परेशान होता था, अब वह छोटी छोटी नेमतों में खुशी ढूंढता है। यही शुक्र की खूबसूरती है। आज का छोटा सा अमल, आज रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए शांत बैठिए और अपने रब की कम से कम 5 नेमतें याद कीजिए, जैसे या अल्लाह मेरा ईमान बचाने के लिए तेरा शुक्र, मेरे परिवार के लिए तेरा शुक्र, मेरी सेहत के लिए तेरा शुक्र, मेरे रिस्क के लिए तेरा शुक्र, मेरी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र। फिर दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिस्क के लिए क्या करें? अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हैं तो सिर्फ पैसा मांगने तक सीमित ना रहें। अल्लाह से कहिए या अल्लाह मुझे हलाल रिस्क दे, मेरे रिस्क में बरकत दे और मुझे हराम कमाई से बचा। साथ में मेहनत कीजिए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, किसी का हक मत मारिए, धोखा मत कीजिए, हराम कमाई से बचिए और जो मिला है उसमें अल्लाह का शुक्र कीजिए। एक बहुत ज़रूरी बात मेरे प्यारे भाइयों, शुक्र का मतलब ये नहीं कि इंसान आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ दे। अगर आपके पास कम है तो ज़्यादा हलाल रिज़्क के लिए दुआ करना बिल्कुल ठीक है। अगर आप कर्ज में हैं तो कर्ज से राहत मांगिए, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मांगिए, लेकिन जो आज आपके पास है उसकी कद्र भी कीजिए। शुक्र और कोशिश दोनों साथ चल सकते हैं। आइए अब मिलकर दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपनी नेमतों को पहचानने की तौफीक अता फरमा, हमें सच्चा शुक्र करने वाला बना, हमारे ईमान में बरकत दे, हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत अता फरमा, हमारे हलाल रिज़्क में बरकत अता फरमा। जो भाई बहन ज़्यादा परेशानी में हैं उनके लिए हलाल रास्ते खोल दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रोजगार अता फरमा, जो कर्ज में हैं उनके कर्ज अदा करने के रास्ते आसान फरमा, हमें हराम कमाई और गलत रास्तों से बचा, हमें अपनी नेमतों की कद्र करने वाला बना और जब हमारे पास कम हो तब भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला बना। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों, आज से एक आदत बना लीजिए, शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा। खाना मिले अल्हम्दुलिल्लाह, जब रिज़्क मिले अल्हम्दुलिल्लाह, जब परेशानी दूर हो अल्हम्दुलिल्लाह और जब मुश्किल आए तब भी कहिए अल्लाह मेरे साथ है, मैं अपने रब से मायूस नहीं हूँ। वीडियो आपके दिल को लगी हो, किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुँचाएं जो हमेशा अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को लेकर उदास रहता है। लाइक करें, शेयर करें और Z2 वजीफा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।